سکینہ تو علیکم
مني السلام وابنه قليل في الخيام وهرمه أسير إلى الكوفة والشام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر الصلوات باردی کربل انتر صلوات اپنے اپنے مقاصد کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں اپنے اپنے مرحومین اور جملہ مومنین مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات اور مومنین کی یہ جلیل القدر عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں جتنا دور و نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں مولا ہر قدم پر آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیں بانیان کا اہتمام آپ مومنین کی شرکت مجاہدین کی شرکت بارواہ کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں میرے زبان صاحب کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اس سے پہلے جس نے مومنین نے پڑھا ہے بڑا بارلہ تمام کی پڑھائی کو عبادت میں شمار فرما مجاہدین کی اس محنت کو بارگاہ میں قبول فرما ناظمین برساک کے بھائی بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما باقی بھی جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما پانی ایک مجلس کے گھر میں سے کوئی بیمار ہے تو انہیں شفا عطا فرما حاضرین میں سے کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما کوئی بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما آخری حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما یہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات اذان گرامی قادر دوسری مرتبہ آپ مومنین کی زیارتوں کا شرف حاصل ہو رہا ہے میں نے آپ کے سامنے ایک مکمل سورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں معنی کے لحاظ سے چھوٹا نہیں الفاظ کے لحاظ سے چھوٹا ہے معنی اور مفاہیم کے لحاظ سے یہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے لفظیں کم ہیں آیتیں کم ہیں حجم کم ہے اس لیے میں نے چھوٹا کہا ہے یہ سورہ نازل کب ہوا ہے یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب لوگ میرے نبی کو بے اولاد ہونے کا تانا دے رہے تھے آپ سلامت رہیں ایک مجلس میں نے پہلے پڑھی ہے میرے مزاج سے واقف ہیں میں آپ کے مزاجوں سے واقف ہوں سفر کر کے آیا ہوں مہمان ہوں آپ کا تھوڑا قدر کیجئے گا مہمان نوازی آپ کی بڑی مشہور ہے لیکن ذکر حسین کے حوالے سے میرا ساتھ دیجئے گا میں پڑھ پاؤں اس وقت یہ سورہ نازل ہوا جب لوگ میرے نبی کو بے اولاد ہونے کا تانا دے رہے تھے تھوڑا سا اس سورہ کے حوالے سے تعارف ہو جائے گا تو پھر بات بڑی آسان ہو جائے گا اللہ کے نبی رحمت للعالمین ایک مقام سے رضوان صاحب گزر رہے تھے کہ ایک کافر کھڑا ہوا تھا جس کا نام ہے عاص بن وائل اس نے میرے نبی کو تانا دیا کہ وہ دیکھو ابتر جا رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ جو کافروں کے پتھر مارنے پہ بھی نہیں گھبرایا تھا وہ نبی جو لوگوں کے راستے پہ کانٹے بچھانے پہ بھی نہیں گھبرائے تھے یہ بے اولادی کا تانا دل نازک پہ لگا زخمی نگاہوں سے جانب عرش دیکھا میرا اللہ تیرے فیصلوں کے سامنے یارہ کلام تو نہیں ہے لیکن یہ میرا مقام نہیں ہے
کہ عرب کے کافر مجھے بے اولاد ہونے کے تانے دیتے رہے، تیری قدرت چپ چاپ دیکھتی رہے۔ جیسی پروردگار کی بارگاہ میں رحمت للعالمین نے جملے کے فوراً اللہ نے جبرائیل کو تسلی دینے کے لیے، تشفی دینے کے لیے کہ میرا محبوب گھبرائے نہیں، جبرائیل فوراً جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہو گھبرانا نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی۔ ہو گئی یہ بات، ہو گئے، مزاج مل گئے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی۔ میں فاطمہ ترجمہ اس کے لیے کر رہا ہوں کہ کوثر لقب ہے جناب بطول کا۔ اللہ نے قرآن میں سیدہ کو کوثر کہہ کر پکارا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کی نماز پڑھا کر اور قربانی دیا کر۔ اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرا حبیب تیرا دشمن بے اولاد مرے گا، تیری نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میرا حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں، سلامت رہے، سلامت رہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا حبیب ہم نے عطا کی ہے۔ کون کہہ رہے؟ اللہ کہہ رہے ہم نے عطا کی ہے۔ اچھا، کوثر لقب جناب بطول کا ہے، ہر کوئی جانتا ہے لقب بطول کا ہے، لیکن جب ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں اس سے مراد بطول نہیں ہے بلکہ پانی کا چشمہ ہے۔ میں نے کہا بھئی دیکھو، یہ دیکھو کہ آیت، یہ سورہ نازل کب ہو رہا ہے؟ نازل اس وقت ہوا ہے جب میرے نبی کو لوگ بے اولاد ہونے کا تانا دے رہے ہیں، نبی پریشان ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، تو اللہ اولاد کے بدلے میں پانی کا چشمہ دے رہا ہے۔ اولاد کے بدلے اولاد ہوتی ہے، پانی کا چشمہ نہیں ہوتا ہے۔ اولاد کا بدلہ اولاد تو ہو سکتی ہے، پانی کا چشمہ نہیں ہوتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں حوض کوثر دیا، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اولاد کا چشمہ اولاد ہوتی ہے۔ ہاں، حوض کوثر بھی ہے، ہم نے اس کا بھی انکار نہیں کیا ہے۔ ایک چشمہ ہے جسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ ہم نے تمہیں حوض کوثر دیا، اگر حوض کوثر کا ترجمہ کریں گے تو حوض کوثر ایک چشمہ ہے، اس کے معنی کچھ الگ ہیں۔ بندے کہتے ہیں کوثر نامی چشمہ، یہ کوثر نامی چشمہ نہیں ہے۔ رضوان بھائی سنیے گا، حوض کوثر ترجمہ اردو میں کیجئے گا اس کا، ایک اور لفظ ہے اس کا ترجمہ کریں پھر اس کا کرتے ہیں۔ بیت اللہ، بیت اللہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے جی مولوی صاحب؟ اللہ کا گھر، بیت کہتے ہیں گھر کو۔ جب اللہ سے اس کو اضافت دے دی، اضافت دے دی تو بیت اللہ کے معنی ہو گئے اللہ کا گھر، یعنی کیا مطلب؟ وہ گھر جو اللہ کی ملکیت ہے، وہ گھر جو خدا کی ملکیت ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ اب حوض کوثر کا ترجمہ کرنا بہت بات آسان ہو جائے گی۔ حوض کہتے ہیں چشمے کو، کوثر نام ہے بطول کا، حوض کوثر ترجمہ ہوگا کوثر کا چشمہ۔ بات نہیں پہنچی ابھی تک۔ حوض کوثر ترجمہ ہوگا کوثر کا چشمہ، کوثر لقب ہے بطول کا، یعنی وہ چشمہ جو بطول کی ملکیت ہے۔ کوثر نامی چشمہ نہیں، وہ چشمہ جو بطول کی ملکیت ہے، کوثر نامی چشمہ، وہ چشمہ جو بطول کی ملکیت ہے، یعنی محشر والے دن جنت کا جس چشمہ جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے وہ ملکیت ہے جناب بطول کی، اس پہ اللہ نے لکھ کے لگا دیا ہے کہ یہ چشمہ بطول کی ملکیت ہے، یہ چشمہ بطول کی ملکیت ہے۔ کیوں؟ محشر والے دن ہر پیاسا سیراب ہونے کے لیے چشمے کے پاس جائے گا، اللہ نے یہ ملکیت بطول کو دے کے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی سیراب ہونے کے لیے جائے اتنا سوچ کے جائے کہ اس کی مالکہ مجھ پہ راضی بھی ہے کہ نہیں، جو بھی جائے جو بھی سیراب ہونے کے لیے جائے اتنا سوچ کے جائے کہ اس کی مالکہ مجھ پہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ چشمہ ملکیت ہے بطول کی، پانی پلانے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟
فرشتوں کی نہیں ہے، رحمت للعالمین۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، سبیل ہے نا، جنت کی سبیل کا نام ہے نا حوض کوثر۔ حوض کوثر جنت کی سبیل کا نام ہے۔ پانی پلانے والے کون ہوں گے؟ رحمت للعالمین۔ پانی پلانے والے ہوں گے علی المرتضیٰ، پانی پلانے والے ہوں گے حسنین شریفین۔ میرا اللہ، سبیلیں تو ہم بھی لگاتے ہیں، ہم سبیلیں لگا کے بچوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، بچے پانی پلاتے رہتے ہیں۔ میرا اللہ، یہ تیری سبیل کا نام ہے۔ پانی ہی پلانا تھا، کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا، کوئی فرشتہ پانی پلا دیتا۔ یہ اتنی بڑی شخصیت پانی کیوں پلا رہی ہے؟ رحمت للعالمین پلا رہے ہیں، علی المرتضیٰ پلا رہے ہیں، حسنین شریفین پلا رہے ہیں۔ تو آواز قدرت ہے کہ مولانا، چونکہ یہ چشمہ بطول کی ملکیت ہے، چونکہ یہ چشمہ ملکیت ہے بطول کی، میں اللہ نہیں چاہتا کہ بطول کی ملکیت کو کوئی غیر ہاتھ لگائے، کوئی غیر ہاتھ لگائے۔ تو مجھے کہنے دیجئے گا، جو اللہ بطول کی ملکیت کسی فرشتے کے ہاتھ میں برداشت نہیں کرتا، کسی شاعر کے ہاتھ میں برداشت نہیں کرتا، وہ کسی مکہ کے شیخ کے ہاتھ میں کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے کہ چونکہ بطول کی ملکیت ہے، کسی غیر کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کی۔ ایک لفظ ہوتا ہے عطا، میں پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ایک لفظ ہوتا ہے عطا، ایک ہوتا ہے لفظ عطا۔ عطا کے معنی اور ہیں، عطا کے معنی اور ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے عطا کیا۔ عطا لکھا جاتا ہے عین سے، عطا لکھا جاتا ہے الف سے۔ عطا کے معنی اور ہیں، عطا کے معنی اور ہیں۔ عطا کے معنی ہے کسی کو اس کا حق دینا، عطا کے معنی ہے حق سے زیادہ دینا۔ توجہ کرنے کا، جو حق نہ بنتا ہو، میرے ساتھ دیجئے گا، الف سے جو عطا لکھا جائے گا اس کی معنی ہے کسی کو اس کا حق دینا۔ عطا کی معنی ہے حق سے زیادہ دینا۔ عطا حق ہے، عطا احسان ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میرے رضوان صاحب کو مزدور کی ضرورت تھی، یہ چلے گئے بازار کہ مجھے کمرہ کلر کرانا ہے، مزدور لے کر آتے۔ یہ وہاں گئے، مزدور کو پکڑا، اسے لے کر آئے، کمرہ دکھایا، یہ کمرہ اس کو تم نے کلر کرنا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میر صاحب میں 1000 روپے لوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم کام کرو، یہ کلر رکھا، یہ ساری چیزیں رکھی، تم کام کرو، میں جا رہا ہوں، میں شام کو واپس آؤں گا تو تمہاری مزدوری تمہیں مل جائے گی۔ میر صاحب اپنے کام سے چلے گئے، بیچارہ سارا دن کام کرتا رہا، اچھا کام کرنے کی کوشش کی اس نے، سارا دن کام کیا۔ شام جب 5 بجے میر صاحب بھی آ گئے، انہوں نے آ کے اس کا کام دیکھا، بہت اچھا کلر ہوا تھا۔ انہوں نے ان کو 1000 روپے کا نوٹ نکال کے دے دیا۔ یہ 1000 روپے کیا ہے؟ یہ 1000 روپے عطا ہے، حق تھا، طے ہوا تھا، مزدوری تھی اس کی، جو حق تھا وہ 1000 روپے تھے۔ انہوں نے 1000 روپے ان کو دے دیے، اس نے 1000 لیے، جیب میں ڈال لیے، جانے لگا۔ میر صاحب نے واپس بلا لیا، بندے خدا تو رکام مجھے بہت پسند آیا ہے، یہ 500 روپے اور بھی رکھ لو۔ توجہ فرمائیے گا، وہ 1000 روپے عطا ہے، 500 روپے عطا ہے۔ حق نہیں تھا اس کا، انہوں نے اپنی طرف سے دیا ہے۔ وہ 1000 تو بھول سکتا ہے، 500 نہیں بھولے گا، جہاں ملیں گے سلام کرے گا، بھئی میرا حق نہیں تھا، مجھے دیا، یعنی وہ عطا ہے۔ عطا ہوتا ہے حق، عطا ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا۔ پروردگار نے اپنے حبیب کو کیا کہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، کوثر لقب بطول کا ہے۔ بھئی اللہ نے نبی کو جنت کا مالک بنایا، کہا یہ تیری عطا ہے، تیرا حق ہے۔ سید الانبیاء بنایا، کہا عطا ہے۔ فرشتوں کا مالک بنایا، کہا عطا ہے۔ قرآن دیا، کہا عطا ہے۔ ملک کبیر کی شاہی سے لے کر تاج شباب تک سب کچھ دے کر کہا عطا ہے۔ جب فاطمہ دی تو کہا یہ میری عطا ہے۔ یہ تیرا حق نہیں تھا، یہ تیرا حق
کیا ہے، یہ احسان ہے ہمارا کہ ہم نے تمہیں فاطمہ دی ہے، اب اس احسان کا بدلہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھا کر اور قربانی دیا کر، اس احسان کا بدلہ ہے، اس احسان کا بدلہ ہے اپنے رب کی نماز پڑھا کر۔ میرا نبی نمازیں پہلے بھی پڑھتا تھا، اتنی پڑھی کہ اللہ کو کہنا پڑا تھوڑی پڑھا کر، کم پڑھا کر، تیرے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، مجھے اللہ سے تیری تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے، کہا کہ تھوڑی پڑھا کر۔ آج سورہ کوثر میں وہی اللہ کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھا کر، قربانی دیا کر۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھیے گا، یہ کون سی نماز ہے جس کا سورہ کوثر میں اللہ حکم دے رہا ہے؟ وہ کہے گا یہ واجب نماز کی بات نہیں ہو رہی، ظہر عصر مغرب عشاء کی بات نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے فاطمہ دے کے تم پہ احسان کیا ہے، شکر کے سجدے دیا کر۔ واجب نماز نہیں، واجب نماز سے تو پہلے کہہ رہے تھوڑی پڑھا کر، کم پڑھا کر، تیرے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن جب فاطمہ دی تو کہا یہ میرا احسان ہے، میں نے احسان کیا ہے۔ اچھا لفظ عطا، بھائی جان لفظ عطا پورے قرآن میں مولوی صاحب ایک ہی مرتبہ آیا اور وہ فاطمہ کے لیے آیا۔ توجہ فرمائیے گا، پروردگار نے عطا کا لفظ پورے قرآن میں ایک مرتبہ لکھا اور وہ سیدہ کے لیے لکھا، ایک اور سیغے کے ساتھ آیا ہے وہ بھی فاطمہ کے لیے آیا۔ لیکن پورے قرآن میں آج کل تو گوگل کا دور ہے، مشکل بات تو ہے نہیں، میری گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے یہیں بچہ بیٹھے بیٹھے نکال دے گا، گوگل کا دور ہے نہیں، موبائل کھولے گا عطا لکھے گا پتہ چل جائے گا کہاں کا استعمال ہوا۔ لفظ عطا صرف سیدہ کی شان میں آیا، کسی اور کے لیے آیا ہی نہیں، ایک ہی مرتبہ آیا، بطول کی شان میں آیا۔ ایک مقام پہ اور بھی آیا ہے یوتی کے ساتھ، وَلَسَوْفَ یوتی کا ربو کا فَتَرْضَى، میرا حبیب ان قریب تیرا رب تجھے ایک تحفہ دینے والا ہے، تحفہ اتنا بڑا ہے کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ بول رہے یار تھکے ہوئے تو نہیں، والا کو سلامت رکھے بھائی، تحفہ اتنا بڑا ہے کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، دنیا اللہ کو راضی کر رہی ہے، اللہ محمد کو راضی کر رہا ہے۔ مجھے پر نہیں گا بھئی والا سوف یوتی کا ربو کا بدرزہ، میرا حبیب ان قریب تیرا پروردگار تجھے تحفہ دینے والا ہے، تحفہ اتنا بڑا ہے کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ جب میں تحفہ دوں گا تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے سلام صاحب، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تحفے کا وعدہ نہیں کرنا چاہیے، دے دینا چاہیے۔ جب بندہ وعدہ کرتا ہے نا، جس سے وعدہ ہوتا ہے وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے پتہ نہیں کیا دینے والا ہے۔ بندہ جتنا بڑا ہو پھر سوچے اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے، پھر اتنی بڑی بات کتنا بڑا بندہ ہے۔ میں مثال لے دیتا ہوں، میں مولوی صاحب وعدہ کریں تحفہ دوں گا، کیا خیال ہے؟ گھبرا کریں، یہ مولوی بھی دے دیتے ہیں، گھبرائیں نہیں، کبھی مولوی بھی تحفہ دے سکتا ہے۔ میں مولوی صاحب وعدہ کریں کہ میں تحفہ دینے والا ہوں تو بندے کا خیال کہاں تک جاتا ہے؟ مولوی صاحب ہیں، تسبیح دے دیں گے، سجدے گا دیں گے، بڑی سخاوت کریں گے، کوئی کتاب دینے والے ہیں، اس سے آگے بات نہیں جائے گا۔ مولوی صاحب کا وعدہ یہیں تک، تحفے کی بات یہیں تک ختم۔ لیکن اگر کوئی منسٹر وعدہ کر لے، بندے کا خیال بلند ہو جائے گا، بھائی منسٹر ہے، اپنی منسٹری میں سے پتہ نہیں کیا دینا چاہتا ہے۔ بھائی اس کے بعد چیف منسٹر وعدہ کر دیں، بات اور بڑھ جاتی ہے، صوبے کا مالک ہے، پتہ نہیں پورے صوبے میں سے مجھے کیا دینا چاہتا ہے۔ پرائم منسٹر وعدہ کر دے اور بات بڑی ہو جائے گی، پورے ملک کا مالک ہے، پتہ نہیں کیا دینا چاہتا ہے، اور جس سے وہ وعدہ کر رہا ہے جو کائنات کا مالک ہے، سلامت رکھے، جس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب میں تمہیں تحفہ دینے والا ہوں، اور تحفہ اتنا بڑا ہے کہ تم مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ جیسے کہا کہ تو راضی ہو جائے، فوراً نبی نے ہاتھ جوڑے، میرا اللہ جب تحفہ دینا ہی ہے تو پھر دیر کیسی، دے کیوں نہیں دیتا؟ توجہ فرمائے گا، اگلا جملہ میری خطابت کا بھی امتحان ہے اور آپ کی سماعتوں کا بھی امتحان ہے۔ رضوان بھائی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامعین کا معیار سماعت کتنا بلند ہے۔ ابھی یہ جملہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جیسے اللہ کے
नबी ने हाथ जोड़कर कहा न सर परवरदिगार, जब देना चाहता है तो दे ही क्यों नहीं देता, जब देना चाहता है तो दे ही क्यों नहीं देता। फौरन वहां से जवाब आया, मेरा हबीब ये कोई आम तोहफा नहीं, ये कोई कुरान की आयत नहीं कि तू जहां होगा भेज दूंगा। तू घर में था मैंने कुरान घर में भेज दिया, तू सफर में था मैंने सफर में भेज दिया, तू हुजरे में था मैंने हुजरे में भेज दिया, तू जंग में था मैंने जंग में भेज दिया, तू सवारी में था मैंने सवारी में भेज दिया, तू आराम में था मैंने वहां भेज दिया, मिंबर में था मिंबर में भेजा, मेहराब में था मेहराब में भेजा। ये कुरान नहीं, ये फातिमा है, लेना है तो आना पड़ेगा। सलामत रखेगा और आपको सलामत रखे, आपको सलामत रहे। जिंदाबाद, सलामत रहे। मेरा हबीब ये आम तोहफा नहीं, ये कुरान की आयत नहीं। तू घर में था मैंने घर में भेज दिया जिब्राइल के जरिए, तू जहां होता था मैं कुरान भेज देता था। ये कुरान नहीं है, ये फातिमा है। लेना है, लेना है तो आना पड़ेगा। तवज्जो फरमाइएगा, आप समझिएगा मकसद है मेराज। तवज्जो फरमाइएगा, नबी के मेराज पे जाने का मकसद समझिएगा। मेरे नबी मेराज पे एक मर्तबा नहीं गए, 120 मर्तबा गए। तवज्जो फरमाइएगा, 120 मर्तबा मेरे नबी को मेराज हुई है, एक मर्तबा नहीं गए। 120 मर्तबा किताब वालों ने लिखा है, किताब वाले कह रहे 120 मर्तबा, वरना मेरा अकीदा तो कुछ और कह रहा है। किसी को क्या पता होता है अपने घर कौन कितने मर्तबा गया है और आ गया है। और आपको सलामत रखे, ये किताब की बात थी जो मैंने पढ़ी है कि 120 मर्तबा मेराज पे गए। रिजवान भाई 120 मर्तबा गए हूँ या 1,20,000 मर्तबा, हमें तादाद से गर्ज नहीं है। मुझे जो मकसद बयान करना था वो ये 120 मर्तबा गए हूँ या 1,20,000 मर्तबा गए हूँ। जितने मर्तबा भी मेराज पे गए हैं, सैयदा की विलादत बसादत से पहले गए हैं, बाद में एक मर्तबा भी नहीं गए। ये ज़हन में रखिएगा, मौला को सलामत रखे। जितने मर्तबा भी गए, मुझे तादाद से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन सैयदा के दुनिया में आने से पहले गए हैं, बाद में एक मर्तबा भी नहीं गए हैं। उसकी वजह मैं बता देता हूं, छोटा सा वाक्य सुनिए, बात वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाई। एक सहाबी सरकार के पास आए, सहाबी बड़ा मशहूर है, उसने आके सरकार का मुसाफा किया। जैसे नमाज के बाद मौलवी साहब से हाथ मिला, उन्होंने आके मौला का मुसाफा किया, पैगंबर इस्लाम का मुसाफा किया। हाथ मिलाते कहते सरकार मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया पूछो। कि सरकार पहले आप मेराज पे जाते थे, काफी दिन हो गए आप मेराज पे नहीं गए। अल्लाह के नबी फरमाते मेरा प्यारा सहाबी, पहले मैं महीनों बाद जाता था, अब मैं रोजाना मेराज पे जाता। मेरा प्यारा सहाबी, पहले मैं मेराज पे महीनों बाद जाता था, अब मैं रोजाना जाता हूँ। देखकर कहते मौला मैंने तो नहीं देखा। मौला ने कहा तूने पहले भी तो नहीं देखा था। समझ में आ गई। सवाल पढ़िएगा मेरे के बाबा से मौला फरमाते तूने पहले भी तो नहीं देखा था। सरकार ने फरमाया तुमने नमाज पढ़ ली? साहबी ने कही सरकार मैंने पढ़ ली। रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा मैं अब भी मेराज पे जा रहा। तवज्जो फरमाइएगा, ये अभी मैं मेराज पे जाऊं, नमाज पढ़ ली है ना, ये मैं मेराज पे जाऊं, चलोगे मेरे साथ? उसने कहा सरकार इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है, मैं आपके साथ मेराज करके आऊं। पहले सिर्फ तस्दीक की थी तो सिद्दीक बन गया था, अब आपके साथ रुतबे के आ जाऊंगा। सरकार मैं क्यों नहीं जाऊंगा? सरकार ने फरमाया मेरे साथ चल चलो। आगे नबी है, पीछे सहाबी है, आगे नबी है, पीछे सहाबी है। सहाबी वही होता है जो नबी के पीछे पीछे चले। तवज्जो फरमाइएगा, भाई सहाबी कहते ही उसे है जो नबी के पीछे चले, जो आगे खड़ा हो जाए उसे सहाबी नहीं मानते। सलामत रखे, सहाबी वही होता है जो नबी के पीछे पीछे चले। सहाबी पीछे है, नबी आगे है। अब सहाबी पीछे चल रहा है, सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है।
بندہ ذہن میں کچھ نہیں سوچ سکتا ہے. پہلی مرتبہ جب بندہ کربلا جاتا ہے تو سوچتا ہے ایسے جاؤں گا، ایئرپورٹ ہوگا، جہاز ہوگا، جہاز سے اتروں گا، ایسے کربلا آئے گی، سامنے نجف آئے گا، زیادہ ایک خیال، ایک تخیل بنتا ہے. وہاں جائیں تو بالکل کچھ اور ہو، لیکن ایک تخیل تو بنتا ہی ہے. پیر صاحب ابھی آئے ہیں ماشاءاللہ، یہ ان کے ذہنوں میں بھی تخیل ہوگا، اس دفعہ مجمع کیسا ہوگا، لوگ کتنے ہوں گے، مشی کروں گا تو وہاں کی روٹین کیا ہوگی، ایک خیال بن جاتا ہے جانے سے پہلے. وہاں جانے کے بعد کچھ اور ہوتا ہے، ایک الگ بات ہے. تخیل میں کوئی پابندی نہیں ہے. اب نبی نے جو کہا نا کہ میں معراج پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو گے، خیال تو آیا ہوگا نا. آگے نبی چل رہے ہیں، پیچھے صحابی چل رہا ہے، جملہ قیمتی ہے. آگے نبی ہے، پیچھے صحابی ہے، سوچ رہے ہیں براق آئے گا، آگے سرکار بیٹھیں گے، پیچھے میں بیٹھوں گا، براق اڑے گا، پہلا آسمان آئے گا، دوسرا آسمان آئے گا، تیسرا آسمان آئے گا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان آئے گا، پھر حجابات آئیں گے. بس نبی صحابی تخیل میں آسمان بدل رہا ہے، نبی مدینے کی گلیاں بدل رہا ہے. سوچ رہا ہے نبی جو ہے گلیاں بدل رہے ہیں، صحابی آسمان بدل رہا ہے. ابھی نبی کے پیچھے ہوگا، براق اڑے گا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا آسمان آئے گا. سرکار گلیاں بدل رہے ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا. ایک گلی کراس کی، دوسری گلی کراس کی، معراج پہ لے کے جا رہے ہیں. تیسری گلی کراس کی، سیدھا جناب فاطمہ کے دروازے پہ آئے. اللہ سلامت رکھے. خدا کی قسم اگلا جو جملہ میں کہنے والا ہوں، میں صبح 9 بجے وہاں سے نکلا ہوں، یہاں تک پہنچنے میں اتنی دیر لگی ہے، آدھا گھنٹہ مجھے پڑھنے میں بھی لگا. یہ ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اگر آپ نے بالکل اپنے مزاج کو بلند کر کے جس طرح میں چاہتا ہوں اسی طرح جملے کو سن لیا تو یہی میرے لیے دعا کافی ہو جائے گی. ایک کر سرکار نے فرمایا نا میرا پیارا صحابی، کر لے معراج، کر لے معراج. ہاتھ جوڑ کے میں جملہ سنیے گا، سرکار یہی معراج ہے. پہلے تو آپ وہاں جاتے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ معراج ہے. پہلے تو آپ وہاں جاتے تھے، اب وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، پہلے تو آپ وہاں جاتے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ معراج ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارا پیارا صحابی، جب تک فاطمہ وہاں ہوتی تھی میں وہاں جاتا تھا، جب سے یہاں آئی ہے میری معراج یہاں. میں معراج پہ وہاں جاتا تھا، جب سے یہاں آئے مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میری معراج دروازہ فاطمہ پہ ہو جاتی ہے. اب سمجھے آپ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج کیسے بنتی ہے. یہ معمول تھا میرے نبی کا. نماز پڑھتے تھے سیدہ کے دروازے پہ، نماز پڑھی فاطمہ کے دروازے پہ، نماز پڑھی زہرا کے دروازے پہ، روزانہ نماز پڑھ کے سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے. آج 1400 سال کے بعد لوگ ہمارے نوجوانوں کو چھیڑتے ہیں، یہ شیعوں کو کیا ہو گیا ہے، نماز پڑھ کے علم پہ چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے عزا خانے میں چلے جاتے ہیں. یہ بھائی کہاں کی بدعت لے کر آئے. بابا بدعت نہیں، سنت رسول ہے. اور آپ کو سلامت رکھیں، سنت رسول ہے. نبی نماز پڑھ کے عزا خانے میں، نبی نماز پڑھ کے فاطمہ کے دروازے پہ جاتے تھے. ہمارا ماتمی نوجوان، ہمارا نمازی نوجوان جب مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد علم پہ چلا جاتا ہے، عزا خانے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ نوجوان جانتا ہے نماز مسجد میں ہوتی ہے، قبولیت عزا خانوں میں نہیں آتا. سلامت رکھیں اور آپ کو سلامت رکھیں. سلامت رکھیں. ہمارے نوجوان کو پتہ ہے کیونکہ ہمارے نوجوان کو پتہ ہے کہ نماز کہاں پڑھنی ہے، قبولیت کہاں سے ملے گی. نماز پڑھ کے مسجد میں عزا خانوں میں اس لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد علم پہ اس لیے جاتے ہیں کہ قبولیت کی سند وہاں مل جاتی ہے. مقصد معراج یہ تھا میرے نبی کا. عزیزان محترم، ایک مرتبہ جناب سیدہ جب رخصت ہو کے امیر کائنات کے گھر میں آ گئی نا تو مولا متقیہ نے ایک دفعہ سیدہ کو بلایا، فاطمہ ادھر آؤ، میں تمہیں وہ بتاؤں جو ہو چکا، وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے. توجہ فرمائیے گا، بات مشکل ہوگی، میں امتحان لینا چاہ رہا ہوں.
میں اپنے سامعین کا امتحان لینا چاہ رہا ہوں، ابھی تک نہیں لیا، اب میں امتحان لینا چاہ رہا ہوں، سماعتیں کتنی بلند ہیں۔ دیکھ کر کہتے ہیں مولا فرماتے فاطمہ ادھر آؤ، میں تمہیں وہ بتاؤں جو ہو چکا اور وہ بھی بتاؤں جو ہونے والا ہے۔ چونکہ شوہر کا حکم تھا، سید نے سر جھکایا، آگے بڑھیں کہ سرکار آپ نے بلایا میں آ گئی ہوں، لیکن میری بھی بات سنی، آپ نے کہا ہے جو ہو چکا ہے وہ بتاؤں، جو ہونے والا ہے وہ بتاؤں۔ فاطمہ کہتی ہے یا علی سنیں، جو ہو چکا ہے میں وہ بھی بتاؤں، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاؤں، اور جو نہیں ہونے والا وہ بھی بتاؤں۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے جی، مولا سلامت مل گئی، دعا مل گئی، اتنے ہاتھ بلند ہوئی، اللہ نے کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے پروردگار، کسی کا محتاج نہ کرے۔ کہا کہ مولا آپ نے بلایا میں آ گئی ہوں، جو ہو چکا ہے وہ بھی بتایا، بتاؤں جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاؤں، یا علی جو نہیں ہونے والا وہ بھی بتاؤں۔ علی کہتے ہیں فاطمہ میرے سوال کے ہیں 2 برج، آپ کے سوال کے 3 برج، یہ کیوں؟ میں نے کہا ہے جو ہو چکا وہ بتاؤں، جو ہونے والا وہ بتاؤں، آپ نے کہا جو نہیں ہونے والا وہ بھی بتاؤں، یہ آپ کے سوال کے 3 برج کیوں ہیں؟ سیدہ دے کر کہتی یا علی اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم انوار کو چھوڑ کے دنیا میں آپ کے آنے کا طریقہ اور ہے، میرا طریقہ اور ہے۔ سلامت رکھے، سن لیجئے گا والا آپ کو سلامت رکھے، میں سفر جو کیا ہے کوئی فائدہ ہونا چاہیے، بات پہنچنی چاہیے۔ آپ کے آنے کا طریقہ اور ہے، میرے آنے کا طریقہ اور ہے۔ علی نے تعجب سے پوچھا فاطمہ وہ کیسے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہیں تھا کہ علی کو پتہ نہیں، توجہ فرمائیے گا، جس جو یہ سمجھے گا علی کو پتہ نہیں اسے اپنا پتہ نہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ عقیدہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ علی کو پتہ نہیں، علی سب جانتے تھے۔ بھئی علی کی ایک جنگ ہو رہی کی بات آ گئی ہے، ایک جنگ کر رہے تھے، علی بھی لڑ رہے ہیں، مالک بھی لڑ رہے ہیں، تلوار ادھر بھی چل رہی ہے، تلوار ادھر بھی چل رہی ہے، جنگ ختم ہوئی ہے، مالک نے بھی 35 مارے، علی نے بھی 35 مارے۔ مالک علی کے پاس آئے، مولا کمال ہو گیا، میں نے 35 مارے، علی نے سن لیا، چلا گیا مالک، پھر آیا، مولا میں نے 35 مارے ہیں، علی نے سن لیا، چلا گیا، پھر واپس آیا، مقصد یہ تھا مولا میں نے آپ کے برابر مارے ہیں، آپ نے بھی 35 مارے، میں نے بھی 35 مارے، تیسری دفعہ جب آئے نا مولا میں نے 35 مارے ہیں، علی نے ہاتھ پکڑ کے بیٹھا دیا، مالک سنو تیرے 35 میں اور میرے 35 میں بڑا فرق ہے، توجہ فرمائیے گا، مولا نے فرمایا تیرے 35 میں اور میرے 35 میں بڑا فرق ہے، اے مالک تو نے گاجر مولی کی طرح کاٹے ہیں، میں نے شجرے کنار کے کاٹے ہیں۔ مولا کو سلامت رکھے، مالک سلامت مولا سلامت رکھے، تو نے گاجر مولی کی طرح کاٹے ہیں، میں نے شجرے کنار کے کاٹے ہیں۔ ایک کہتے ہیں مالک وہ مولا وہ کیسے؟ مولا کہتے ہیں جب میں تلوار چلا رہا تھا، تلوار بلند کرتا تھا، گردن پر آنے سے پہلے میری تلوار اس کی 70 نسلوں میں چھپے ہوئے مومن کو پہچانتی تھی، اگر مومن ہوتا تھا وہ گردن چھوڑ دیتی تھی، اگلی کاٹ دیتی تھی، وہ چھوڑ دیتی تھی، اگلی کاٹ دیتی تھی۔ جس علی کی تلوار عالم ہو اس علی کو نہیں پتا کہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے، علی جانتے تھے، علی کے علم میں تھا، لیکن حیران ہو کے اس لیے پوچھا تاکہ آج کا اس عرفات فضائل پڑھیں تو اس بات کا بھی ذکر کر سکے۔ یہ بات ہم تک نہیں پہنچتی، میرے تک آپ تک ہم تک یہ بات نہیں پہنچی اگر علی حیران ہو کے نہ پوچھتے۔ علی نے حیران ہو کے کہا فاطمہ یہ کیسے ہو گیا؟ میرے سوال کے 2 برج ہیں، آپ کے سوال کے 3 برج ہیں۔ بی بی نے کہا یا علی اس لیے کہ آپ عالم انوار کو آپ کے دنیا میں آنے کے طریقے اور ہیں، میرے اور ہیں۔ جناب علی فرماتے ہیں فاطمہ وہ کیسے؟ بی بی کہتے سنو یا علی جب میرے بابا معراج پہ گئے تھے، توجہ بننے گا، وہی موضوع ہے، وہی بات ہے، ہم ٹاپک سے الگ نہیں ہوئے ہیں۔ معراج پہ جب گئے تھے، میرے بابا جب معراج پہ گئے تھے، میرے بابا جنت کی سیر کر رہے تھے، جبرائیل ساتھ تھے، ایک مقام سے میرے بابا کا گزر ہوا، میرے بابا نے دیکھا ایک سیب کا بہت بڑا درخت ہے، درخت بڑا ہے، سیب کا ایک دانہ لگا ہوا ہے، میرے بابا کا جی چاہا کہ اسے کھاؤں، وہ سیب ٹوٹ کے میرے بابا کی گود میں گر گیا، میرے بابا کا جی چاہا اسے کاٹوں، وہ خود 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، میرے بابا نے وعدہ سیب کھا لیا، یعنی وہ جو سیب بابا نے کھایا تھا سیب تھوڑی تھا، اس کے پردے میں میرا نور چھپا ہوا تھا۔ اللہ کو سلامت رکھے، وہ سیب نہیں تھا، وہ سیب نہیں تھا، اس کے پردے میں میرا نور چھپا ہوا تھا۔ اب آدھا مجمع بولا ہے، آدھا نہیں بولا، آدھے سیب کا حصہ میں نے بتا دیا، آدھا کا بتانے والا ہوں، یقیناً سارا مجمع بولے گا کہ یا علی وہ جو آدھا تھا، آدھا سیب جو کھایا تھا
تھا, اس کے پردے میں میرا نور چھپا ہوا تھا. علی دیکھ کر کہتے فاطمہ آدھے سے تو اللہ نے تیرے نور کو خلق کیا, وہ جو آدھا بچ گیا وہ کہاں گیا تھا, وہ کہاں گیا تھا. سیدہ کہتے ہیں یا علی کتنے قسمت کے دھنی ہیں آپ, آدھے سے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا, آدھے سے ذوالفقار کو خلق کیا. فاطمہ بھی آپ کی کنیزی میں, ذوالفقار بھی آپ کے گھر سے. مقصد معراج یہ تھا, رات کے اندھیرے میں پروردگار نے بلایا اپنے محبوب کو, براق کے ذریعے بلایا. چاہتا تو براہ راست بھی بلا سکتا تھا, لیکن اللہ نے وسیلے سے بلا کر بتا دیا کہ جب میں محمد کو اپنے پاس بغیر وسیلے کے نہیں بلاتا ہوں تو مولوی کی باتیں بغیر وسیلے کے سنو گا. کیا اللہ اختیار نہیں رکھتا تھا, نہ بھیجتا براق, نبی کو ویسے بلا لیتا تو نہیں بلا سکتا تھا, بلا سکتا تھا, مگر پھر بھی براق کو وہ بھیجا, جبرائیل کو بھیجا, براق پہ بیٹھا کے بلایا تاکہ پتہ چل جائے دنیا والوں کو کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نہ کچھ بغیر وسیلے کے دیتا ہوں نہ بغیر وسیلے کے لیتا ہوں. معراج میں بلایا اپنے نبی کو رات کے اندھیرے میں. براق جا رہے, پوری معراج نہیں پڑھنی, ایک نکتہ سن لیجئے گا. ایک مقام ایسا آیا جبرائیل جیسا فرشتہ رک گیا, نبی کی براق آگے چلی, سرکار آگے چلے, قرآن لانے والا فرشتہ رک گیا, نبی آگے چلے گئے, سید الانبیاء سید الملائکہ رک گیا, مصطفیٰ آگے چلے. بات مصطفیٰ کے آگے جانے کی نہیں ہے, نالائن مصطفیٰ بھی آگے چلی گئی. اگر جو بتائیے گا سن لیجئے گا بھائی, صرف دیکھیں وہ فرشتہ رکا ہے جو سید الملائکہ ہے. جناب جبرائیل کو چھوٹی بات نہیں ہے, جبرائیل جیسا فرشتہ رک گئے, مصطفیٰ چلے گئے, نالائن مصطفیٰ بھی چلی گئی, مصطفیٰ بھی چلے گئے, نالائن مصطفیٰ بھی چلی گئی, مصطفیٰ کے جوتے چلے گئے. دنیا والوں کو تو نالائن کا بڑا پتہ ہے نا, لوگوں نے سینے پہ نالائن سجا رکھی ہے. کاش نالائن کے ساتھ حسنین کو بھی سمجھ جاتے. اللہ کو سلامت رکھے. بھائی محمد کے پاؤں والی بات یاد رہی ہے, شانوں والی بھول گئے. اللہ کو سلامت رکھے. بھائی نالائن کی بھی بڑی عظمت ہے. جبرائیل رک گئے, نبی آگے چلے گئے, نالائن بھی ساتھ چلی گئی. کبھی آپ نے سوچا ہے, اچھا میرا بھی چونکہ گاؤں سے تعلق ہے اور آپ بھی گاؤں دیہات گوٹ میں رہتے ہیں, جو بات سمجھ میں نہ آئے اس پہ چند بندے بیٹھ کے سوچ و فکر کرتے ہیں. بھئی سوچو ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے. کبھی آپ نے بیٹھ کے کوئی ایسی میٹنگ کی ہے, کوئی نیا ایسا ہوا ہے, کوئی کیا کہتے ہیں اس کو جرگا, یا اس کی زبان میں کیا کہیں گے, بھئی آپس میں بیٹھ کے کوئی بیٹھک ایسی کی ہے, اس میں گفتگو تو کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے. بھئی کبیڑ ہونا چاہیے نا, پوچھنا تو چاہیے کہ جبرائیل رک گیا, نالائن چلی گئی. بھئی سوچئے گا, آپ کو جو بات سمجھ میں آئے مجھے بدزبان میں فون کر کے بتا دیں گے. مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ میں بھی سارے مجمع کو بتا کے جا رہا ہوں کہ جبرائیل رک کیوں گئے, نالائن آگے کیوں چلی گئی. میں نے دیکھا جب زمین سے پرواز شروع ہوئی تھی, براق اور جبرائیل برابر اڑ رہے تھے. پہلا آسمان آیا تو برابر, دوسرا آسمان آیا تو برابر, تیسرا آسمان آیا تو برابر, ساتواں آسمان آیا تو برابر, پھر حجابات آئے تو برابر. ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل رک گیا, مصطفیٰ آگے چلے گئے, نالائن بھی آگے چلی گئی. مجھے وہاں بات سمجھ میں آئی کہ جبریل چونکہ برابر اڑ رہا تھا, نالائن پیروں میں تھی. مجھے بات سمجھ میں آئی کہ جس نے محمد کے برابر ہونے کی کوشش کی وہ پیچھے رہ گیا, جس نے پاؤں پکڑ لیے وہ آگے چلا گیا. آپ سلامت نالائن پہن کے سرکار چلے گئے, جوتے پہن کے چلے گئے. کہاں جا رہے ہیں, عرش پہ جا رہے ہیں, نالائن پہن کے جا رہے ہیں. نبی کی نالائن ہے. یہی نبی جو وہاں جا رہے ہیں تو نالائن پہن کے جا رہے ہیں. جملہ سنیے گا, موڈ بن گیا ہے, ذہن بن گیا ہے تو باتیں پہنچا ہی رہا ہوں. جیسے سرکار وہاں جا رہے تھے نالائن پہن کے جا رہے تھے. معراج پہ گئے تو پہن کے گئے. 13 رجب کعبہ میں علی آئے, 16 رجب میرا نبی لینے کے لیے گئے. جب علی کو کعبہ کے اندر لینے کے لیے گئے, نالائن باہر اتاری, وہی نالائن جو وہاں پہن کے چلے گئے تھے. توجہ فرمائیے گا, جب کعبہ میں گئے ہیں نالائن باہر اتاری,
پھر اندر گئے علی کو لے کر آئے. سوچا ہے کبھی آپ نے کہ وہاں پہن کے کیوں گئے, یہاں اتاری کیوں ہے؟ توجہ فرمائے کہ مولا سلامت رکھے میں آیا یہاں مجلس پڑھنے کے لیے, مجلس سے تھوڑی دیر پہلے پہنچ گیا. میں نے کہا جی مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے مسجد میں لے جائیے. اجاز بھائی مجھے باہر مل گئے تھے, انہوں نے مجھے لیا, میں نے کہا مسجد میں لے, مسجد میں لے گئے. میں نے وضو کیا, میں مسجد میں گیا تو جوتے پہن کے جانے لگا. اجاز بھائی نے پکڑ لیا, مولوی صاحب مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, جوتے اتار دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تم کہہ رہے تو اتار دیجیے, اللہ کا گھر ہے اتار دیتے. میں نے باہر اتار دی, اندر گیا, نماز پڑھی. حالانکہ وہاں کو قیمتی قالین بھی نہیں بچھا ہوا تھا, ایسے ایک چٹائی پڑی تھی, وہاں نماز پڑھی, واپس آ گئی. پھر رضوان بھائی کی بیٹھک میں لے کر آئے. وہاں جب میں پہنچا تو میں باہر جوتے اتارنے لگا. اجاز بھائی نے پکڑ لیا, مولوی صاحب یہاں کیوں اتار رہے, پہن کے آ جائیے. میں نے کہا یہ قیمتی قالین لگا ہوا ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہو جوتے پہن کے آ جاؤ. وہاں میں پہن کے جا رہا تو کہا اتار کے آ جاؤ. کہا مولوی صاحب وہ اللہ کا گھر تھا, یہ اپنا گھر ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. وہ خدا کا گھر تھا, یہ اپنا گھر ہے. اللہ کے گھر میں جوتے اتار کے جاتے ہیں, اپنے گھر میں پہن کے جاتے ہیں. اب سمجھ میں آئی کہ وہاں پہن کے کیوں گئے, کعبہ میں اتار کے کیوں گئے. کعبہ اللہ کا گھر تھا, عرش اپنا پرانا گھر تھا. چلے گئے, اللہ کے گھر میں گئے تو اتار کے چلے گئے. مقصد معراج یہی تھا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. پروردگار کی بارگاہ میں گئے تو یہی دینے کے لیے گئے, بطول کے آنے سے پہلے. اس کے بعد ایک مرتبہ بھی معراج پہ نہیں, چونکہ پروردگار نے نسل مصطفیٰ کو اسی کے بطن سے بڑھانا تھا, بے اولادی کے تانے سے بچانا تھا. چونکہ آج اس کا دن ہے, دو باتیں اس کی سنیے پھر ذکر مصائب کرتے. سرکار حسن مجتبیٰ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر کی تفسیر ہیں سرکار حسن مجتبیٰ. بات وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ پورا ٹائم اسی میں گزر گیا, لیکن ظاہر ہے کہ جس کا ذکر ہونا چاہیے وہ بھی ضروری. یہ سارا ذکر بھی انہی کا تھا, انہی کے حوالے سے تھا, لیکن اب جو دو باتیں ہیں وہ بھی انہی کے حوالے سے کر دی. اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر کی تفسیر حسن مجتبیٰ, شبیہ پیغمبر ہے سرکار حسن مجتبیٰ. جب بولتے تھے توجہ فرمائیے گا, گفتگو کرتے تھے, کوئی پہچان نہیں سکتا تھا حسن بول رہے ہیں کہ مصطفیٰ بول رہے ہیں. چل رہے ہوتے تھے تو رفتار سے بھی کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ جانے والے محمد مصطفیٰ ہیں یا حسن مجتبیٰ ہیں. توجہ فرمائے گا, علم ہو بہو محمد کا علم تھا سرکار حسن کے پاس. چونکہ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر کی تفسیر ہے, وارث محمد مصطفیٰ ہیں. چونکہ سارے کے سارے محمد ہیں نا, ہیں یا نہیں ہیں. تھک گئے ہو تو میں زیادہ تھکا ہوں, مجھے چاہ کے بھی پڑھنا ہے, لیکن میں آپ کے خلوص اور محبت کو دیکھ کے میں نے کہا دو جملے اگلے بھی پڑھ دوں, والا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں سارے کے سارے محمد ہیں یا نہیں, سارے محمد ہیں, سارے علی ہیں. چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا تھا, مولا آپ کہتے ہو سارے محمد ہیں, سارے علی ہیں, لیکن جب نام لیتے ہو تو کہتے ہو کہ یہ علی ہیں, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. جب ایک جگہ پہ سب کو کرتے ہو کہ پہلا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے. پوچھا گیا تھا چھٹے مولا سے, مولا کے پاس جو بندہ آئے سوال کرے, ایسا نہیں ہوتا کہ مولا مطمئن کر کے نہ بھیجے. توجہ فرمائیے گا, جب اس نے کہا نا کہ سرکار کہتے ہو سارے محمد, لیکن جب نام لیتے ہو کہتے ہو یہ علی ہے, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. مولا نے فرمایا وہ جزدان سے قرآن اٹھا کے لے آؤ. بندہ بھاگتا ہوا گیا, قرآن لے کے آ گیا. مولا نے فرمایا قرآن کھولو. اس نے قرآن کھولا. مولا نے کہا پڑھو اس میں پہلا سورہ کون سا ہے. اس نے کہا سورہ الحمد ہے. مولا نے کہا اگلا. اس نے کہا سورہ بقرہ ہے. آگے اس نے کہا سورہ آل عمران ہے. سرکار نے فرمایا کچھ اور ورق الٹو, زیادہ ورق الٹو, کچھ نہ الٹے. مولا نے فرمایا یہ کون سا سورہ ہے. اس نے کہا سورہ یاسین, سورہ رحمان. آگے دیکھو آخری سپارے پہ آ جاؤ, سورہ توحید ہے, سورہ کوثر ہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے. مولا فرماتے بند کرو قرآن کو. اس نے بند کیا. چھٹے مولا فرماتے بند کرو. اس نے بند کیا. مولا کہتے ہیں آپ کیا ہے یہ. کہتے ہیں قرآن ہے. مولا کہتے ہیں ابھی تو تم کہہ رہے تھے سورہ الحمد ہے, ابھی تو تم کہہ رہے تھے سورہ رحمان ہے, ابھی تو تم کہہ رہے تھے سورہ ناس ہے. دیکھ کر کہتے ہیں مولا جب الگ الگ کھول کے دیکھیں گے تو نام الگ الگ ہوں گے, بند کریں گے تو قرآن نظر آئے گا. کہ ہمارے 14 بھی ایسے ہیں, الگ الگ دیکھو گے تو حسن حسین زین العابدین, چادر تلے دیکھو گے تو سارے کے سارے محمد. سارے کے سارے محمد
والا مدینے میں آیا، اس نے آپ کے لوگوں کو خریدنے کے لیے بلایا کہ آؤ میری بیعت کرو اور مجھ سے لینا ہے لے لو، جو مانگے گا اسے ملے گا، نہیں مانگے تو بھی ملے گا۔ لوگ جمع ہو کے آ رہے ہیں، یہ اپنے مال غنیمت میں سے جو بھی اس کے پاس ہے یہ سب کو دیتا چلا جا۔ ہر کوئی آیا ہے، حسن مجتبیٰ نہیں ہے، سرکار حسن نہیں، اس نے پیغام بھیجا، سرکار نہیں ہے، پھر اس نے پیغام بھیجا، سرکار آئے، سرکار نے فرمایا مجھے تمہاری بیعت نہیں کرنی، لیکن میں آیا اس لیے ہوں کہ چونکہ تو بار بار بلا رہا ہے اور تم میرے شہر میں آیا ہوا ہے اس لیے میں آ گیا ہوں، لیکن بیعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو، معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا یہ بیٹھی، سرکار جا کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا صبح سے لے کر اب تک میں سخاوت کر رہا تھا، آپ نے آنے میں دیر اس لیے کی ہے کہ میرے پاس مال ختم ہو جائے گا، اس وقت آؤ گے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ اپنے دربانوں سے کہا صبح سے لے کر اب تک جتنا سب کو دیا ہے اکیلا حسن مجتبیٰ کو دیا جائے، اتنا جمع کرو اور اکیلے حسن مجتبیٰ کو دے دو۔ انہوں نے جمع کی، حسن کے سامنے ڈھیر لگا کے رکھ دیا۔ چند لمحے سرکار بیٹھے، اٹھنے لگے، ایک بندہ اٹھا، اس نے سرکار کے سامنے نالین کو سیدھا کر کے رکھا، سرکار نے نالین میں اپنے پیر ڈالتے ہی کہا یہ سب کچھ لے جاؤ، فاطمہ کے بیٹے کی عطا ہے۔ تو فرمائیے گا بھئی جب اس نے دیا تھا تو کہا تھا حسن یہ لیجئے، یہ ہندہ کے بیٹے کی عطا ہے۔ علی کے بیٹے نے موچی کو دے کر کہا یہ سب کچھ لے کر جاؤ، یہ فاطمہ کے بیٹے کی عطا ہے۔ شام والا دے کر کہتے حسن یہ کیا کیا، اتنی دولت میں نے دی ہے آپ نے دیکھا بھی نہیں۔ کہا میں نے تجھے تمہاری اوقات بتائی ہے، جس دولت پہ تو اتنا ناز کرتا ہے، اتنی دولت تو ہم جوتے سینے والوں کو دے دیا کرتے ہیں۔ مولا کو سلام، اتنی دولت ہم جوتے سینے والوں کو دے دیا کرتے۔ یہ وہ فضائل تھے جو مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتے تھے، اس لیے مسلمانوں نے میرے امام کو ایک مرتبہ نہیں 9 مرتبہ زہر دیا۔ رضوان بھائی کا حکم ہے، کوشش کرتے ہیں سرائکی میں مسائل پڑھنے کے لیے کہا ہے، ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ زہر دیتا گئے میرے امام کو۔ نامی دفعہ جلن زہر دیتا ہے، زہر ہلاہل، بہت سخت زہر ہے، شام والے زہر بھیجے۔ اس زہر کا اثر اتنا ہے، میں صحب مالی سبتائیں لکھ دائیں کہ اگر سمندر دے کنارے چند قطرے ٹپکائے بننا، مچھلیاں تڑپ کے باہر آ بننا، کھیر نمن آلے جانور دے سنگھ دے چند قطرے ستوا، وہ جانور کھیر نہ دے ویا بلکہ خون دے ویا۔ اتنا سخت زہر 27 سفر نو میرے امام نو شربت کھیر دودھ ملا کے دیتا گیا۔ میرے امام ایک گھٹ پیتے پڑھے انا للہ و انا الیہ۔ امام فرمائیں جودا کیا میں تیرا اچھا امام نہ ہوں، جودا میرا نہ صحیح میرے قاسم دا خیال کر گنے ہاں، میرے قاسم دا سن چھوٹا ہے، جودا کو اپنے مقصد اس کامیاب نہ تھی سے یہ آپ کہ میرا امام اٹھے، دیواراں دا آسرا گندہ ہویا، جناب فروا دے دروازے تے آئے، قاسم دی ماں دروازہ کھول میں کو زہر مل گیا ہے۔ جناب فروا دروازہ کھولے، سہارا لے کے بستر تے لٹائے نے، اجے سمین دی پہن جو خون دی کئی آئیے، شیو خون دی کئی نہیں، جگر دے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر بیان دے ہن۔ نفیس امام دے ساری رات میرا امام بستر تے ہی میں تڑپ دا رہے، جیوے مچھی پانی دے باہر تڑپ دے۔ نماز شب دا وقت ہو گئی ہے، امام فرمائیں فرما ظاہر میں کو پہلے کئی دفعہ مل رہے، لیکن وہ ظاہر اتنا سخت ہوئی نہا، اے ظاہر اتنا سخت ہے کہ فرما میں بچ دا رہی، میرا قاسم یتیم ہو مڑا لائے، فرما تو بیوہ ہو مڑا لیے، فرما جتنا جلدی ہو سکتے ہی ہون میرے بھیڑی کو وساد، میرے بھراوہ کو وساد۔ مولا تعالیٰ قرصہ قبول فرماوے، شرم کر کے نہیں بد غریب بن کے رونا کر زندگی دا نہیں پتا، میرے بھیڑی کو وساد، میرے بھراوہ کو وساد۔ جناب فرما بجن لگی ہے
حسن فرمیندن فروا تو نہ میں نے بار بار تہی لگ دیئے میں پانی منگنا تو پانی دے دیئے قاسم کو بیج ہاتھ جوڑ کے آدھی مولا قاسم کڑنگی موت دی اطلاع دیتی ہے کڑنگی قاسم موت دی اطلاع دیتی ہے میں قاسم کی میں اطلاع دیتی ہے میں مولا فرمیندن فروا میں نے قریب گنا جی میں تیار کر کے میں قاسم کو بھیجے سا قاسم کو نشڑا نفوسی میری بھیڑی لے کے سمجھ بیسا قاسم کو قریب سا دے امام سرکار قاسم نے گریبان چاک کی تھا آسینہ اولٹ چھوڑیا نے تھوڑی جی مٹی چاک جناب قاسم دے سرے سٹی نے سرکار فرمیندن قاسم وانج ہوتا ہے کو لسنا نفوسی میری بھیڑ لے کے سمجھ شاباش شاباش مالا پرسا قبول فرماوی شرم کر کے نہیں غریب بن کے رونے کرو زندگی دا نہیں پتا ہزادارو ماتمیوں مولا ترہ پرسا قبول فرماوی ہزادارو رات ویلا نماز فجر تو پہلے نماز شب دا ٹائم سرکار قاسم جناب زینب عالیہ دے دروازے تے آکے بہ گئے جناب عالیہ دی روزانہ عالیہ بی بی دی روٹین ہے فجر دی نماز تو بعد مدینے دے جتنے مسکین یتیم اسیر منگنا میں نا بی بی رونا کو عطا کریں دیئے جو مگدہ بنیاں دے ویندے ہیں صبح صبح لینا قطارہ لگوے دیاں صبح صبح جو جناب فضا اٹھیے نا دروازہ کھولے دروازے دے سامنے رٹھنے کوئی بچہ بیٹھا ہے جن سارے چخا کے پریشان والن جناب فضا سجاتا نہیں دے کیا دی بچہ جلدی آگئے ہے جاتا نہیں دی نماز پہ بڑھتے اجرکم اللہ اجرکم اللہ شرم کر کے نہیں یار غریب بن کے رو مولا تعالیٰ پورسا قبول فرماوے اجم علی دی تھی نماز پہ پڑھ دی ہے تھوڑی دیر بعد میں جو کچھ مگ سے میں زینب کو لوگ گنا دے سا وہ وڈی لجبال لے مولا پورسا قبول فرماوے جی میں اکسنو وڈی لجبال ہے جو علی دی تھی جو مگ سے نوا دے سا رو کے قاسم آدھے ڈاڑی میں کوئی غریب تھا نہیں ڈاڑی میں امیر پیودا امیر پترہ لاڈی میں نقصان آیا میرے بابے کو زہر مل گئی ہے لاڈی میں یتیم ہوں ڈالا جلدی نہ جناب فضا چاہ کہ قاسم نوحانہ لائے رو کیا دی قاسم میں کو معاف کر دے میں تک کو سناتا نہیں رو کیا دی دادی امہ تیرا قصور نہیں موت مارے ہنو کوئی نہیں سے اجرکم اللہ مولا پرسا قبول فرماوی جی میں چاہیے کریے نا قاسم نو تیز قدم دوڑ دی حجرہ جناب زینب میں چاہیے علی دی دی تیرا خواب سچائے حسن کو زہر میں لگئے تڑپ کے جناب زینب اٹھیے رقیہ کلثوم جلدی ہو اپنی چادر پئی آؤ میں چاہیے فجر سے حسن دگر دعا منگیا کرو کوئی بھیڑ بھیرا دی موت دی خبر نہ سنے مولا تعالیٰ پرزا قبول فرماوے جلدی نال پیئے بھیڑی سر دے چادر رکھیے ترکیاں ٹر دی آنے جائے بھیڑ کو پتہ لگے بھیرا کو زہر میں لگی بھیڑی کی میں ٹر دی ہیں ادھار متمیوں بھج دیا نہیں آدھار ٹر دیا نہیں آدھیا بلکہ دوڑ دیا بھج دیا آدھیا چیمی جو حسن نے دروازے دے پہنچے نا مولا دی حسن کی کیفیت کیا ہے جگر دے ٹکڑے کٹ کے باہر آنے پہن فروا تاش چاہی بیٹھیے جی میں جو بھیڑی دے آمن دی خوشبو پہنچی اکل مار کیا دن فروا بھیڑی دے دل بڑے ناز رکھون جلدی کر مارے ٹکڑے چھپا کریں زینب دے کے مرنا دے او مانیا بھیڑی برداشت نہ کر سکسے نا او مولا تعالیٰ پرسا قبول فرما میں بی بی دی آواز کرنا تک پہنچیے اکل مار کیا دے فروا نہ چھپا میں اپنے ہتھا دے سرے سا اجرکم اللہ مولا پرسا قبول فرماوے کوئی دیر نہیں لگ دی سادات میں رومن واسے آئے جو رومن واسے ہو مولا تعالیٰ پرسا قبول فرماوے جلدی دنال دہرہ دادی اندر آئیے بھیڑی دے دیا نہیں ہے بھیڑاؤ دے جگر دے ٹکڑے کٹی کٹی کے باہر بیان بھیڑیاں دے دیا کڑے بھیڑا دے ٹکڑے کٹی کے باہر آنے پہن فجر دی نماز حسن امام متھائی مستر دے پڑھیے سارا تکیہ دا گن کے بیٹھیں فرمیدن حسین جی مولا حسین میں بچہ ڈالا نہیں حسین نے زہار بڑی سخت ہے حسین میرے قریبہ حسین میرے بعد تو امام ہے حسین امانتہ سنبھال حسین بھیندہ بھی خیال رکھیں حسین میرا مدہ بھی خیال رکھیں وقت فرمیدن فروا میرا قاسم کن گئے مولا تعالی سرانے کھڑا روندہ ہے جلدی نال میں نے قاسم نو قریب گناؤ قاسم دا ہاتھ پکڑ کے مولا حسین دے ہاتھ رکھ کے آدن حسین میری امانت سنبھال حسین میں کربلا اچ کوئی نہیں ہونا میری طرفوں قربانی قبول کر کے اجرکم اللہ مولا پرسا قبول فرماوی بس عزادار مات
تھوڑی دیر واسطے حسن خاموش ہوئے تھوڑی دیر دے بعد جنہیں اچانک کوئی چیز یاد آ بنے عقل مار گیا دن حسین ہر کوئی آیا ہے میرا عباس نہیں آیا اللہ دارو ماتنی ہو تسا حکم دیتا ہے میں اس لہجے پڑھتا بھی آیا بالا تولا پرسا قبول فرما میں کوشش کرو ڈوہن جو ضرور آوین آئے جو رومن واسطے ہو مولا تولا پرسا قبول فرما حسین میرے کول ہر کوئی آیا ہے میرا عباس نہیں آیا غریب کربلا دن مولا جس لے دیتا نظہار ملی ہے عباس تلوار میان چکڑی وزا ہے امامہ لتھا ہوئی ہے مولا تری عزت دی قسمیں ایک واری نہیں دو واری نہیں 9 واری آیا ہے ہاتھ جوڑ گیا دے مولا جلدی کر میں کو حسن دا قاتل نسا او میں بھی جیدہ ہوا زینب بال کھول کے رو اجرکو من اللہ مولا من جیون دا فائدہ کیوں یا مولا من جمن دا فائدہ کیوں یا میری زندگی علی دیاں دیاں وال کھول کے رو دیاں بیٹھی ہے اللہ دارو ماتمی واسد فرمیدن حسین جلدی کر مجھے عباس نو اندر صدا چیو حسین جدر صدر آئین عباس دی حالت کے تلبار میان جو گڑی ودے کہلے سجے ہوئے دے کہلے کھبے ہوئے دے وال کھلے ہوئے نماما لتھا ہویا ہے حسین قریب آگیا دن غازی اندر غازی مولا پیا صدے دائی اللہ جانے جملہ کون سمجھ سی ہاتھ جوڑ گیا دے مولا مجی مجبوری ہے اندر کی میں آواز زینب دیوال کھلے ہوئے علی دیا دیا رو دیا بیا او مجی غیرت بردہ اجرکو من اللہ مولا پرسا قبول فرماوی میری غیرت برداشت نہیں کرے دی امام فرمین غاری اندر آمیں امام حکم بھی آدھیں بھائی شیو جنن امام حکم دیتے اور غازی اندر آیا ہے غازی نہیں غازی دے جنازہ تھی آگا ہے گردن جھکی ہوئی ہے ڈاڑی ہنجوہ نال پسی ہوئی ہے تلوار زمین تے گچیں دی آنی ہے حسن نے سامنے آگے کھڑے ہو گئے حسین حسن فرمیدن عباس نارو عباس جوان نہیں روندے عباس تورنا تو حسین کو چپ کون کرے سیا عباس تورنا تو زہرا زادیاں نو چپ کون کروے سیا مولا پرسا قبول فرماوی دادارو ماتنیوں عباس نارو من اللہ تو چپ کر گیا کورنا دا حسین چپ کان کروے سیا اللہ دارو ماتمی روندے کھڑے آنو عباس حسن فرمیدن عباس مشکل کام دا جیسے میں پیا لینا عباس میرے قریبا عباس قریبا حسن فرمیدن اپنا سجاہ تکم ودا چی عباس حد ودایا ہے حسن فرمیدن عباس زینب دی چادر دی پارت ہوئی عباس تو جاڑ زینب دی چادر جاڑے کربلا جاڑے عمر تنا پرسا قبول فرماوے ازادارو ماتنیو انا للہ و انا الہ راجعون حسن دنیا کے رخصت ہو جائے مولا حسین غسل دیتا ہے کفن دیتا ہے جنازہ پڑھایا ہے جنازہ دوجہ کفن دیتا گیا جنازہ چاہتا نے علی دیدھی موڑا دیتا ہے تے بکی آلے پاس مو کر کے دی اماں آج وڈے بھیرا دے جنازے جو تیر لگے